أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين
جعلناه نطفة في قرار مكين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بھیجیے خوشی سے سر کو کٹائے کوئی تو ہم جانے خوشی سے سر کو کٹائے کوئی تو ہم جانے خود اپنے گھر کو لٹائے بشر جہاں میں خدا بھی بنا نبی بھی بنا حسین بن کے دکھائے کوئی تو ہم جانے خوشی سے درود بھیجیں آپ حضرات لکھ قلم ایسے نام زہرا کا جیسے تو ہے غلام زہرا کا لکھ قلم ایسے نام زہرا کا کر رہے ہیں رسول بھی تعظیم کر رہے اب تو سمجھو مقام زہرا کا لکھ قلم ایسے نام زہرا کا مشکل پل میں ڈال دیتا پل میں ڈال
لکھ قلم ایسے نام زہرا کا. درود بھیجیں آپ حضرات. لکھ قلم ایسے نام زہرا کا. گھر میں جب سے ظفر ہے ذکر حسین. گھر میں جب سے ظفر ہے ذکر حسین. مستقل ہے قیام زہرا کا. لکھ قلم ایسے نام زہرا کا. فاتحہ. اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین. نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین. جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین. چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین. دی صدا لاشیں پسران کے لے جا بانو. چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو. دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے. سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے. اب کوئی دم میں تیرا رش کے قمر مرتا ہے. منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا ہے. دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے. شہر بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے. پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا مضطرب ہو گئی نا منہ سے
لے دو سارا کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھائی یا فضا دوڑی سوئے در پہ کر سر پر سے ردا پیٹ تھی زینب مضطر نکل آئی باہر ارے بالوں گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر لاش اکبر کی جو فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا و ہادینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد الطاہرین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. ایک صلوات بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب. اللہم صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو. بات شروع یہاں سے ہوتی ہے، آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اس کی ہوگی. اسلام میں غیر خدا کی عبادت کو کوئی تصور نہیں ہے. یقیناً عبادت صرف اس کی ہو، اس لیے کہ لائق عبادت وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور اس کا اعتراف تو ہم نے جب کلمہ پڑھا تھا تبھی کر لیا تھا، جب کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے وحدہ لا شریک کے. یقیناً لائق عبادت وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ معبود حقیقی ہے. اور معبود حقیقی اس لیے ہے کہ وہی خالق ہے اس کائنات کا، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، وہی رازق ہے. ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، مالک ہے اور خالق ہے. ہمیں تو اس کی عبادت کرنی ہی چاہیے، اس کے سامنے سر جھکانا ہی چاہیے، اس کی اطاعت کرنا ہی چاہیے. اسی لیے اس نے کہہ دیا کہ تمہارے رب کا فیصلہ کہ عبادت صرف اس کی. میں نے عرض کیا کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں تو اس کی اطاعت کرنی چاہیے. اور پھر ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اپنا کیا ہے، سب اسی کا دیا ہوا ہے. ہمارے پاس اپنا کیا جو کچھ ہے سب خالقی کا دیا ہوا. یہ وجود، یہ حیات، یہ بینائی، یہ گویائی، یہ سننے کی طاقت، یہ ذہن، یہ عقل، یہ تمام چیزیں جو ہیں سب خالقی نے عطا کی. ہمارا اپنا کیا ہے، سب پروردگار نے.
اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں خالق نے عطا کی ہیں جنہیں ہم اگر گننا چاہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. خود اس نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اس نے عطا کی، بے شمار نعمتیں گننا چاہو. اچھا یہ بے شمار نعمتیں جو خالق نے عطا کی ہیں کیا کسی حق کے بنا پر عطا کی ہیں؟ کوئی ہمارا رائٹ تھا کہ خالق ہمیں یہ نعمتیں عطا کہ نہیں، بلا استحقاق یہ ساری نعمتیں عطا کی، بلا استحقاق ساری نعمتیں عطا کی، شمار نہیں کر سکتے، ہم گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں خالق نے عطا کی. اچھا یہ اتنی نعمتیں خالق نے ہمیں عطا کی ہیں بغیر مانگے، نہ حق تھا ہمارا کہ یہ نعمتیں ہمیں دے، اور نہ ہم نے کوئی درخواست لگائی تھی کہ پالنے والے ہمیں یہ نعمتیں چاہیے، یہ نعمتیں ہمیں عطا کر دے. ہم نے کوئی درخواست نہیں لگائی تھی، بغیر مانگے بلا استحقاق یہ ساری نعمتیں عطا کی. اور اتنی نعمتیں بغیر مانگے عطا کرنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ بس اب اس کے بعد کچھ نہیں، وہ کہتا ہے اتنی نعمتیں تو بغیر مانگے دی ہیں، اس سے زیادہ چاہیے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. صلوات بر محمد والے، اتنی تو بغیر مانگے دی ہیں ہم نے، اس سے زیادہ چاہیے ضرورت ہو تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. کمی نہیں ہے یہاں، کمی نہیں ہے. مانگو تو ہم سے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہم سے سوال کرے، مانگے. تو خالق نے ہمیں سب کچھ دیا تو ہمیں تو اس کا مطیع و فرما بردار ہونا ہی چاہیے، اس کی عبادت کرنی ہی چاہیے. لیکن اس کے بعد بھی اس کا فضل و کرم دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ تم ہماری عبادت کرو گے تو یہ نہیں ہے کہ جو نعمتیں دی ہیں اس کے عوض میں ہم تم سے یہ عبادتیں چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں، تم عبادت کرو گے تو اس کا بھی اجر ہم تمہیں عطا کریں گے، اجر ہم تمہیں عطا کریں گے. ذرا سا کوئی احسان کسی کے ساتھ کر دیتا ہے تو اس سے توقع یہ رکھتا ہے کہ یہ بھی جب ہماری ضرورت پڑے تو یہ ہمارے کام آ جائے، کبھی ہمارے کام آ جائے، ہمارے اس احسان کو یاد رکھے. چاہتا ہے نہیں انسان یاد رکھے، اور کیسے یاد رکھے؟ کم سے کم اتنا تو کرے کہ کبھی ملاقات ہو جائے تو سلام کے لیے ہاتھ اٹھا دے. اتنا چاہتا ہے یہ انسان. پروردگار نے اتنا کچھ عطا کیا، میں نے عرض کیا بلا استحقاق اور بغیر مانگے اتنا کچھ عطا کیا. تو وہ کہتا ہماری عبادت کرو، ہمارے سامنے سر جھکاؤ، اور اگر تم خود سے نہیں کرو گے تو ہم جبراً اطاعت کروائیں گے. کروا سکتا تھا جبراً، لیکن نہیں، اگر جبراً اطاعت کرواتا تو استحقاق جزا پیدا نہ ہوتا. لہٰذا اس نے کہا جبراً نہیں اطاعت. اب تمہاری شرافت کو ہم یہ چھوڑتے ہیں کہ جس خالق نے، جس نے تمہیں اتنا کچھ عطا کیا بغیر مانگے، بغیر مانگے عطا کیا اور بلا استحقاق عطا کیا. چونکہ بلا استحقاق عطا کیا اسی لیے تو اسے کریم کہا جاتا ہے. کریم کے معنی کیا ہے؟ بلا استحقاق عطا کرنے والا. تو کریم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اتنا کچھ اس نے بلا استحقاق عطا کیا، کریم. تو گویا خالق کہنا چاہتا ہے کہ اتنا کچھ عطا کر کے میں نے اپنے کریم ہونے کا ثبوت دیا ہے. اب دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے سامنے سر جھکا کے اپنے شریف ہونے کا ثبوت دیتے ہو کہ نہیں. اب تم بھی اپنے شریف ہونے کا ثبوت دیتے ہو. شریف ہونے کا ثبوت اس معنی میں کہ اگر ہم چاہتے تو تم سے جبراً اطاعت کروا سکتے تھے. ارے بھائی پوری کائنات اطاعت کر رہی ہے جبراً کے نہیں، پوری کائنات اس کی اطاعت کر رہی ہے، پابند فرما بردار ہے پوری کائنات، ورنہ نظام دھرم بھرم ہو جائے اس کائنات کا. تو جس طرح پوری کائنات اطاعت کر رہی ہے اسی طرح یہ انسان بھی اطاعت کرتا، فرما برداری کرتا، لیکن جبراً اطاعت نہیں کر رہی. ہماری شرافت پر چھوڑ دیا، اختیار دیتے ہیں. تم سوچو کہ جس نے اتنا کچھ عطا کیا ہے وہ کیا اس لائق بھی نہیں ہے کہ تم اس کے سامنے سر جھکاؤ؟ اور سر جھکاؤ گے تو ہمارا فضل و کرم دیکھو، ہم تمہیں اس کی جزا بھی عطا کریں گے. جو نعمتیں دی اس کے عوض میں نہیں چاہتے ہیں تم سے کہ عبادت کرو. عبادت کرو گے، سر جھکاؤ گے تو ہم اس کی جزا بھی عطا کریں گے، جزا بھی عطا کریں گے. اور جزا میں بھی ہم مقدار عمل کو نہیں دیکھیں گے، کیفیت عمل کو دیکھیں گے. یا نہیں دیکھیں گے تم نے کتنا عمل کیا ہے، ہم کیفیت عمل کو دیکھیں گے. ہم جب چاہیں گے تو ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ایک آیت کے برابر دیں گے، اور جب چاہیں گے تو ایک آیت کی تلاوت کرو گے ختم قرآن کا ثواب دے دیں گے. صلوات اور محمد وعلی محمد. ہم تو تمہارے خلوص کو اور نیت کو دیکھیں گے، کس نیت سے تم کرو. یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے،
اور اس میں تو آفرس. ایک آیت پڑھو تم ختم قرآن کا ثواب دے دیں. سانس جو تم لے رہے ہو تسبیح کا ثواب تمہیں ہم دے دیتے. ثواب تو ہمیں دینا ہے نا, مالک تو ہم ہیں. تم جو تم سو جاؤ گے لوگ سمجھیں گے سو رہا ہے یہ, اور ہم عبادت کا ثواب تمہیں عطا کریں گے. ہم تمہیں عبادت کا ثواب عطا کریں گے. کیوں؟ تم میرے بندے ہو. ہم تو نیت دیکھنا چاہتے ہیں تم ہمارے فرما بردار ہو گے. تمہارے دل میں ہوں کہ نہیں؟ صلوات بر محمد وآل محمد پر. جس کے دل میں خدا ہوگا, جس کے دل میں خشیت الہی ہوگی, ممکن ہی نہیں ہے کہ اعمال و افعال سے اس کا اظہار نہ ہو. دیکھنا یہ چاہتا ہے, کہتا تم ہماری عبادت, یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے, عبادتوں کا جتنی عبادت چاہے ذخیرہ کر لے, ثواب جتنا چاہے جمع کر لے. اس مہینے میں بھی اگر انسان اپنی مغفرت کے اسباب فراہم نہ کر سکا تو کب کرے گا بھائی؟ کتنا ثواب جتنا چاہے سمجھتا چاہے. اچھا یہ جو ثواب آپ عبادتیں کریں گے تو یہ خالق نے, پھر میں عرض کروں گا کہ جو عبادت کا حکم دیا ہے خالق نے, وہ بھی اس لیے نہیں کہ اسے کوئی فائدہ ہے. ابھی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جو نعمتیں عطا کی اس کے عوض میں عبادت نہیں مانگ رہے. وہ کہتے ہیں عبادت کرو گے تو ہم ثواب عطا کریں گے, ثواب ہی کی لالچ میں عبادت کرو. بھائی عبادت کرنے والے بھی تو کئی طرح کے ہیں. کچھ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں, کچھ جہنم کے خوف میں عبادت کرتے ہیں. کاش کہ ان کی عبادت نہ جنت کی لالچ میں ہوتی اور نہ جہنم کے خوف میں ہوتی. میرے مولا کا جملہ ہے, پالنے والے تیری عبادت نہ جہنم کے خوف میں کر رہا ہوں نہ جنت کی لالچ میں. تجھے عبادت کا اہل پایا ہے تو تیرے سامنے سر جھکایا ہے. بات آ گئی تو ایک لفظ عرض کروں آپ کی خدمت میں. مولا کائنات فرماتے ہیں پالنے والے تجھے عبادت کا اہل پایا ہے تو تیرے سامنے سر جھکایا ہے. علی نے خدا کے سامنے بھی سر جھکایا تو یہ دیکھ کے کہ اہل ہے کہ نہیں. علی خدا کے سامنے بھی سر جھکاتے ہیں تو یہ دیکھ کے کہ وہ اہل ہے. اب کوئی نااہل یہ امید نہ کرے کہ علی اس کے ہاتھوں بیعت بھی کر لیں گے. صلوات اور محمد والے محمد. تو عبادت ہے, لائق عبادت ہے, لہٰذا عبادت کرنا چاہیے. ہم عبادت کر تو اس عبادت سے کیا اسے فائدہ ہے جو اس نے بندوں سے کہہ دیا عبادت کرو عبادت کرو؟ جی نہیں, اسے کوئی فائدہ نہیں. پھر کیوں عبادت کا حکم دیا؟ پھر کیوں؟ اصل میں عبادت کے ذریعے وہ اپنے ممتاز بندوں میں شمار کرانا چاہتا ہے. تمام انسانوں میں ممتاز کون ہے؟ مسلمان, صاحبان اسلام, اہل اسلام. مسلمانوں میں ممتاز کون؟ صاحبان ایمان. اور صاحبان ایمان میں ممتاز کون؟ صاحبان تقوی. صلوات بر محمد وآل محمد. تو عبادت کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کو متقی بنانا چاہتا ہے, صاحب تقوی بنانا چاہتا ہے, صاحب تقوی بنانا چاہتا ہے. جہاں جہاں عبادت کو حکم ہوا اب ذرا دیکھیں, واہ یہی آیا کہ عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنا رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, صاحب تقوی بن جاؤ. اس لیے نہیں عبادت کرو کہ ہماری خدائی میں اضافہ ہو جائے معاذ اللہ, اس لیے تو نہیں کہہ رہا. تم متقی بن جاؤ, تم صاحب تقوی بن جاؤ, تم صاحب تقوی بن جاؤ. یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے, روزوں کو حکم دیا گیا تو اس کے لیے بھی یہی شرط رکھی گئی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. اے صاحبان ایمان, روزے فرض کر دیے گئے, تم پر لکھ دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں, تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ روزے کیوں ہیں؟ متقی بنا, صاحب تقوی بن جاؤ. تو اللہ انسان کو صاحب تقوی, اس لیے کہ جو متقی ہے وہی نگاہ قدرت میں معزز اور محترم. تقوی کیا ہے؟ تقوی کی منزلیں ہیں. تقوی اصل میں عظمت و جلال الہی سے دل و دماغ کے متاثر ہو جانے کا نام ہے, جس کے نتیجے میں
دل خشیت الہی جب معمور ہو جاتا ہے، اور جب دل میں خشیت الہی خوف خدا ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اعضاء و جوارح سے عمل نہ ہو۔ جب دل میں خوف خدا ہوگا تو انسان اللہ کا فرما بردار بھی ہوگا، مطیع ہوگا، اس کے احکام بھی پابندی کرے گا۔ اب اس کے اعتبار سے درجے ہوتے چلے جائیں گے، درجے ہوتے چلے جائیں گے۔ تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کم سے کم واجبات پر عمل کرے اور محرمات سے اپنے کو بچائے۔ 3 درجے بتائے گئے ہیں تقوی کے۔ پہلا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان کم سے کم واجبات پر عمل کرے اور محرمات سے اپنے کو بچائے۔ اب واجبات میں 5 وقت کی صرف نمازیں نہیں ہیں، یہ 1 مہینے کے صرف روزے نہیں ہیں، مستطیع ہو تو ایک بار حج نہیں ہے زندگی میں، اور بھی واجبات ہیں۔ واجبات میں بہت سی چیزیں ہیں، حقوق الناس میں بہت سی چیزیں ہیں واجبات میں رکھیں۔ صلہ رحمی واجب ہے، واجبات میں بھی شامل ہے۔ اپنے اعزاء کے ساتھ حسن سلوک کرنا، محبت سے ملنا، تعلقات۔ اب بات دوسرے رخ پہ چلی جائے گی، ورنہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک مومن کے دوسرے مومن پر 7 حقوق واجب الادا قرار دیے ہیں، واجب الادا قرار دیے، حدیث قدسی میں 7 حقوق واجب الادا قرار دی، یہ بھی واجب ہے۔ تو کم سے کم واجب تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق الناس میں سب کے حقوق ہیں۔ واجبات، اور دوسرا محرمات سے اپنے کو بچائے، کم سے کم اتنا ہونا چاہیے۔ یہ تقوی کا پہلا درجہ۔ اب زیادہ تفصیل میں بات آ گئی تو سرخیاں۔ دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان مستحبات پر بھی عمل کرے واجب کے ساتھ ساتھ، اور مکروہات سے بھی اپنے کو بچائے۔ یہ ہے تقوی کا دوسرا درجہ، تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام انسان، یہ پہلا درجہ عوام کا ہے، عام انسانوں کا ہے۔ عام انسان اس پہلے ہی درجے کے مطابق زندگی گزار لے، یہ بہت ہے کہ کم سے کم واجبات پر عمل ہو جائے اور محرمات سے اپنے کو بچا لے، یہی پہلی درجہ۔ اور جب اتنا کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ مستحب پر بھی عمل ہو جائے گا۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ ہمیں شروع ہی سے ایسی ٹریننگ دی گئی ہے کہ واجبات کے ساتھ کچھ مستحب چیزیں بھی ایسی ہی شامل کر دی گئی ہیں، ساتھ میں رکھ دی گئی ہیں کہ ہم بے پناہ ثواب حاصل کرتے رہے، ثواب حاصل کرتے رہے۔ عمل بہت تھوڑا سا مختصر تھا، لیکن ثواب بہت زیادہ۔ آدمی چاہتا بھی یہ وقت کم ہے ہمارے پاس، ہم تھوڑا سا عمل کریں، ثواب ہمیں زیادہ مل جائے، تو اس کے لیے رکھا گیا۔ آپ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہی نماز تمام ہوتی ہے، ادھر آپ نے سلام پھیرا، ادھر ہاتھ آپ کا فوراً تسبیح کی طرف بڑھتا ہے۔ تسبیح بڑھتا ہی نہیں بڑھتا ہے، فوراً ایسا لگتا ہے جیسے واجب ہو، ہاتھ فوراً بڑھتا ہے۔ مستحب تو نہیں ہے۔ کسی دن نہ کوئی صاحب تسبیح نہ پڑھیں اور مول صاحب سے پوچھیں کہ مول صاحب وہ آج تسبیح نہیں پڑھی تھی، میری نماز ہو گئی؟ وہ کہیں نہیں صاحب نماز تو ہو گئی آپ کی، سلام آپ نے پھر لی، نماز تو ہو گئی ہے۔ بولے وہ تسبیح واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن عادت ڈال دی گئی ہے بچپنے سے، ہماری بچپنے سے عادت ڈال دی گئی۔ ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر ہمارا ہاتھ تسبیح کی طرف گیا، مستحب ہے۔ لیکن یہ مستحب عمل کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے۔ اور میں اپنی زبان سے کیوں کہوں، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے کہ میں روزانہ 1 تسبیح فاطمہ زہرا پڑھنا، روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ 1 تسبیح فاطمہ زہرا ایک طرف، اور 1000 رکعت نماز کا ثواب ایک طرف۔ یہ میں تھوڑی کروں، معصوم فرما رہے ہیں 1000۔ ارے بھائی 1000 رکعت نماز پڑھیں گے تو کیا کیا پڑھیں گے آپ؟ نیت کے بعد تکبیر کہیں گے، اور اس کے بعد سورہ ہم پڑھیں گے کہ نہیں؟ تو واجب ہے، اس کے بغیر تو نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اور سورہ ہم کا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے بس اب سورہ ہم میں ہے، تو 1000 رکعت نماز پڑھیں گے تو کم سے کم 1000 مرتبہ آپ سورہ ہم کی تلاوت کریں گے۔ اور جب سورہ ہم پڑھ لیں گے تو دوسرا سورہ پڑھیں گے کہ نہیں؟ یقیناً دوسرا سورہ بھی پڑھیں گے، دوسرا سورہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب ہے۔ اور دوسرا سورہ اگر کہیں سورہ توحید ہوا
تو اس کے لیے تو حدیث موجود ہے کہ جس نے ایک بار سورہ توحید کی تلاوت کی اس نے گویا 1/3 قرآن ختم کیا. تو اگر 1000 مرتبہ آپ نے سورہ توحید کی تلاوت بھی کر لی تو کتنے قرآن ہو گئے؟ میری میتھمیٹکس ذرا کمزور ہے, کم سے کم تو اتنے ہو ہی جائیں گے. تو یہ ہوگا. اس کے بعد رکوع سجود, ذکر رکوع ذکر سجود, تشہد, سلام, یہ سب کچھ ہے. یہ سب ایک طرف اور ایک تسبیح فاطمہ زہرا ہے. اور یہ عمل ہمارا آپ کا نہیں, چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام. تو یہ ہم لوگوں کو بتا دیا گیا ہے, یہ ہم کرتے رہتے ہیں, اس کا ثواب ہمیں ملتا رہتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جتنے سارے مستحبات پر تو ہم عمل نہیں کر پاتے, تو ہم وہ خواص کی جو کیٹیگری ہے اس میں نہیں جا سکتے. بس عوام میں ہے, یہی بہت ہے ہمارے لیے. خواص کی جو کیٹیگری ہے, دوسرے نمبر کا جو تقویٰ ہے اس میں انبیاء و مرسلین کا, ان سے کوئی مستحب بھی ترک نہیں ہوتا, ان سے فعل مکروہ کا بھی ارتکاب نہیں ہوتا. اگر فعل مکروہ کا ارتکاب بھی ان سے ہو جائے تو ان سے اس طرح باس پرس ہوتی ہے جس طرح ہم سے اگر خدا نخواستہ فعل حرام کا ارتکاب ہو جائے تو ہم سے پوچھا جائے گا. درخت کے قریب جانا حرام نہیں تھا, کہا گیا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین, دیکھو درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. تو جانا حرام نہیں تھا, لیکن درخت کے پاس گئے تو فوراً سوال ہو گیا گئے کیوں بھائی, تم کو منع کیا گیا تھا تو گئے کیوں؟ فوراً سوال ہو گیا. اور انہوں نے اقرار کیا ربنا ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, منع کیا گیا تھا. اگر حرام ہوتا تو جس طرح جناب آدم سے باس پرس ہوئی تھی اسی طرح جناب حوا سے بھی پوچھا جاتا. منع دونوں کو کیا گیا تھا, لیکن سوال جناب آدم سے ہوا کیونکہ تمہاری شان کے خلاف ہے منصب نبوت و فیض ہو. جب کہا گیا تھا اس کے قریب نہ جانا تو گئے کیوں؟ صلوات بر محمد و آل محمد. نعرہ حیدری, نعرہ سلام. یہ خواص کی کیٹیگری ہے جس میں مستحبات پر بھی عمل ہوتا ہے, ان سے کوئی مستحب بھی نہیں چھوٹتا ہے. نماز شب ہمارے آپ کے لیے مستحب ہے, نافلہ نماز ہمارے لیے ہمارے آپ کے لیے, ہم پڑھیں گے تو ثواب ملے گا اور بے پناہ ثواب. مستحب کو تو ثواب بہت رکھا ہے نا اس نے, واجب کا ثواب جتنا ہے وہ ہے, مستحب کا ثواب کتنا ہے؟ وہ 1 روزے کا ثواب 1000 روزوں کو برابر دے دیتا ہے, 1 آیت کا ثواب ختم قرآن کے برابر دے رہے. اس کی مسئلہ ہے وہ جتنا چاہے ثواب عطا کر دے مستحب, اور مکروہات سے بجائے یہ خاص اس کے بندوں کا مسئلہ ہے. تو 2 کیٹیگری ہوگی. عوام کی کیٹیگری ہے کم سے کم واجبات پر پہلی منزل, پہلا درجہ, اور محرمات سے دوسرا درجہ. مستحبات پر بھی عمل کریں, مکروہات سے اپنے کو بچائیں. یہ پہلا درجہ عوام کا, دوسرا درجہ خواص کا. اب تیسرا درجہ ہے خاص الخواص کا. صلوات بر محمد و آل محمد. ان خواص میں بھی جو خاص ہیں وہ احتیاط برتتے ہیں اشتباہ کے بنا پر, حلال چیزوں میں بھی وہ برتتے. اس کی مثال میں دوں آپ کو. کہیں دعوت ہو, مثلا شادی بیاہ میں کہیں جانا ہو یا روزے کشائی ہو, جاتے ہی ہے ماشاء اللہ سے, اور زوردار انتظامات بھی ہوتے ہیں مختلف طرح کی ڈشیں. کسی مسلمان کو آپ نے دے دیا کہ صاحب یہ کیٹرنگ کا کام آپ کے ذمہ ہے, کھانا پینا یہ ہو گیا, دے دیا اسے, کوئی بات نہیں. اب آپ گئے, اس نے انتظام کر دیا, پہلے سے طے ہو گیا ہے کہ اتنے پر پلیٹ یہ حساب ہے, اور اس میں آپ نے مینو بتا دیا کہ صاحب یہ فرائی چکن بھی ہوگا, مثلا فش بھی ہوگی, اور یہ وہ نہیں. اب آپ گئے, اس نے تو یار مسلمان کو آپ نے کانٹیکٹ دیا ہے, بن گیا, کھا لیا. انہی میں سے ممکن ہے کوئی ایسا شخص بھی ہو, مچھلی حرام تو نہیں ہے, حلال ہے, لیکن ساری مچھلیاں حلال بھی نہیں ہے, انہی میں کچھ حرام بھی ہے. تو جس کو کانٹریکٹ دیا ہے آپ نے اس کے یہ تو سب حلال ہے, تو وہ اپنے حساب سے اس نے انتظام کر دیا. اب آپ تو مچھلی سمجھ کے نوش فرما رہے ہیں اور تعریف بھی کر رہے ہیں, بہت عمدہ, بہت اچھی فرائی, بہت اچھی بنی ہے, بہت اچھا ٹیسٹ ہے, کھا لیا آپ نے کھانا. لیکن اگر انہی میں کوئی محتاج شخص ہے تو سب کچھ کھائے گا, مچھلی نہیں کھائے گا.
وہ سوچے گا کہ نہ معلوم یہ مچھلی کون سی حلال ہے. ایک صلوات بر محمد وآل محمد. نعرہ حیدری، یا علی نعرہ سلوات. اللہم صلی اللہ. تو یہ بہت اوپر جا کے ہوتا ہے. کہاں عام انسانوں میں یہ سب چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ حلال چیزوں میں بھی احتیاط باقی ہے. کہیے تو اور مثال بالکل سامنے کی دے دوں کہ ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہے آپ کو کہ کوئی اس کا ذریعہ معاش نہیں, کوئی ذریعہ آمدنی نہیں, کچھ بھی نہیں, اور ماشاءاللہ بہت صاحب حیثیت ہو, اور وہ دعوتیں بھی کرتا ہے روز. آئیے دسترخوان بچھا ہوا ہے حضور, جب جہاں بریانی ہوگی وہاں ابھی معلوم ہوگا تو سبھی جائیں گے, کون نہیں جائے گا. لیکن اگر کوئی محتاج شخص ہے اور وہ کہے کہ یار یہ کر تو رہے ہیں, آ کہاں سے رہا ہے؟ صلوات بر محمد والے محمد. بھائی صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. تو وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کو بچا بھی لے. تو یہ بہرحال بات آ گئی بیچ میں. تقوی کی 3 منزلیں. پہلی منزل کم سے کم واجبات پر عمل کرے اور محرمات سے بچائے. دوسری منزل مستحبات پر عمل کرے, مکروہات سے اپنے کو بچائے. اور تیسری منزل یہ ہے کہ حلال چیزوں میں بھی احتیاط سے کام لے, احتیاط سے کام لے. تو یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ انسان, عبادتیں اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ انسان کا نفس پاک و پاکیزہ ہو جائے, متقی ہو جائے, صاحب تقویٰ ہو جائے. اور جب صاحب تقویٰ ہوگا تب نگاہ قدرت میں معزز و محترم ہوگا. اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اگر نگاہ قدرت میں کوئی معزز اور محترم بننا چاہتا ہے تو پہلے متقی بنے, اور جب متقی ہوگا تب اس کے لیے, اور اسی کے لیے بلکہ میں کروں ساری چیزیں ہیں. اللہ عمل بھی قبول کرتا ہے تو ہر ایک سے نہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. پہلے دل میں خوف خدا تو پیدا ہو, عظمت الہی کا احساس تو ہو ذہن میں, تب جا کے وہ عمل کو قبول کرتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ ہر ایک سے قبول نہیں کرتا ہے, صاحبان تقویٰ سے عمل کو قبول کرتا ہے. تو معلوم کہ یہ عبادتوں کا حکم جو خالق نے دیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اس کو عبادتوں کی ضرورت ہے. ہمارا نفس طیب و طاہر ہو جائے, پاک و پاکیزہ ہو جائے, اس لائق ہو جائے کہ اس نفس کو اپنا نفس کہہ دے, اس نفس کے عوض میں وہ جنت عطا کر دے, اس نفس کے عوض میں جنت عطا کر دے. جب طیب و طاہر نفس ہوگا جبھی تو خریدے گا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے تو مومنین کے نفس کو بھی خرید لیا اور مال کو بھی خرید لیا, اس کے عوض میں جنت عطا کر. اور بس مجھے کہنے دیجئے کہ جب مومنین کے نفس کی قیمت جنت ہے تو جو امیر المومنین ہوگا نعرہ حیدری، اس کے نفس کی قیمت جنت تھوڑی ہوگی. اس کے نفس کی قیمت جنت تو وہ روٹیاں دے کے خرید لیتے ہیں. جنت تو وہ روٹیوں میں خرید لیتے ہیں, روٹیاں دے کے خرید لی, بلکہ روٹیاں دی, جنت خرید لی. بس کیا کرتا ہے اس میں, جنت سولڈ پراپرٹی ہے, بکی ہوئی چیز ہے جنت. اہل بیت جنت خرید چکے ہیں, مالک جنت وہی ہے, مالک جنت وہی ہے, مالک جنت وہی ہے. جو مالک ہوتا ہے اسے پورا اختیار ہوتا ہے, جو مالک ہوتا ہے اسے پورا. جناب آدم ساکین جنت تھے, مالک جنت نہیں تھے. رہو جنت میں, لیکن جب جنت سے باہر آئے ہیں تو لباس جنت یہی رکھو. ساکین جنت کو رہنے کے لیے تمہیں دی گئی تھی کہ رہو, مالک تھوڑی. لیکن جو مالک ہوگا جب چاہے گا جنت سے کھانے منگوا لے گا, اور جب چاہے گا جنت سے کپڑے منگوا لے گا. ایک صلوات بر محمد والے محمد. مالک کا اختیار ہوتا ہے, جب چاہے کپڑے منگوا لے اور جب چاہے کھانا منگوا. چنانچہ انہوں نے جب چاہا منگوایا, کھانا بھی منگوایا اور جب چاہے کپڑے بھی منگوا لیے. بلکہ مجھے کہنے دی, اہل بیت اگر چاہتے تو پوری زندگی اسی شان سے گزارتے. کپڑے جنت سے آتے, کھانے جنت سے آتے, کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, آج کی زندگی گزارتے. کبھی جبریل کھڑے ہیں یا کبھی میکائیل کھڑے ہوئے ہیں, پہرا دے رہے ہیں. اب خادم کی حیثیت رکھتے, فرشتہ, مالک ہے نا جنت کے. لیکن نہیں, اہل بیت میں
خاص موقع پر اپنا اختیار دکھایا کہ دیکھو ہم ہیں مالک, ہم منگا سکتے ہیں, کھانا بھی منگا سکتے ہیں, لباس بھی منگا سکتے ہیں. ورنہ چاہتے تو جنت ہی کے کپڑے پہن کے نکلتے, گھومنے نکلتے. اور جب جنت کے کپڑے پہن کے نکلتے اور لوگ دیکھتے تو کوئی یہ کپڑا ایسا یہاں تو ملتا نہیں ہے, یہ کہاں کا ہے. ارے اب تو عام ہو گئی بات نہیں, وہ نہ پہلے شروع میں جب بہت کم لوگ جا پاتے تھے, باہر جاتے تھے اور کچھ سال 2 سال کے بعد آتے تھے اور وہاں کے کپڑے پہن کے نکلتے تھے گھڑی باندھ کے, تو یہ ضرور کوشش ہوتی تھی کہ کچھ لوگ دیکھ لیں اور پوچھیں کہ بھئی یہ کہاں کا ہے. یہاں کا نہیں ہے بھائی, یہ باہر کا ہے, یہ گھڑی وہیں سے لائے ہوں باہر کی, فارن کی ہے. تو اہل بیت بھی جب کپڑے پہن کے جنت کے نکلتے, لوگ کہتے مولا ایسا کپڑا یہاں تو نہیں ملتا ہے, کہاں کا ہے؟ کہتے جنت کے. صلوات پر محمد و آل محمد. چاہتے تو جنت کے غذا استعمال کرتے, جنت کے لباس, لیکن نہیں, ساری زندگی جو کی روٹی پر زندگی گزار دی, جو کی روٹی پر زندگی گزار دی. اور یہی نہیں کہ زندگی گزار دی, میں کوئی ساحل آ گیا تو جو کی روٹی بھی آگے سے بڑھا دی, اس کی طرف بڑھا دی, لو تم کھا لو, ہم پانی سے افطار کر کے روزے پر روزہ رکھ لیں گے, تم کھا لو, تم کھا لو. یہ ان کی کیسی سادی زندگی. جنت ان کی ملکیت ہے, خریدی ہے انہوں نے جنت, اور جب ان کی ملکیت تو جسے یہ چاہیں گے وہ جنت میں جائے گا, یہ جائے گا, یہ جائے. اب اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جہنم میں جائے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں, اور میں خود اپنی طرف سے کہہ نہیں رہا ہوں بھئی, سرکار دو عالم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ علی قسیم جنت و نار ہے. حضور نے فرمایا علی قسیم جنت و نار ہے. اور یہ حدیث بھی اتنی مشہور کہ مامون نے اپنے دربار میں 8ویں امام سے پوچھا تھا, فرزند رسول یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. کون سی حدیث؟ کہ یہی کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے حدیث پیغمبر اسلام کی کہ علی قسیم جنت و نار ہے. ارے جنت و جہنم کا مالک تو اللہ ہے, جب وہ جنت و جہنم کا مالک تو وہ تقسیم کرے گا, جسے چاہے گا جنت دے گا, جسے چاہے گا جہنم دے گا. کہا تمہاری سمجھ میں یہ حدیث نہیں آتی؟ کہا ہاں میری سمجھ میں تو نہیں آتی. کہ کوئی بات نہیں, اگر نہیں سمجھ میں آتی تو کوئی بات نہیں. یہ بتاؤ یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ میرے جد نے فرمایا یا علی حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق, اے علی تمہاری محبت کا نام تقوی اور ایمان ہے, تمہاری دشمنی کا نام کفر و نفاق ہے. کہا ہاں یہ حدیث سنی ہے میں نے. کہ سمجھ میں آتی؟ کہا ہاں یہ حدیث سمجھ میں آتی ہے. حضور نے فرمایا علی کی محبت کا نام تقوی اور ایمان ہے, علی کی دشمنی کا نام کفر و نفاق ہے. مولا نے فرمایا کہ جنت و جہنم کی تقسیم تو ہو گئی, جو مومن اور متقی ہے وہ جنتی ہے, جو کافر اور منافق ہے جہنمی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. چاہنے والا بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ فرزند رسول کیا بہترین دلیل آپ نے قائم کی. مولا بہترین دلیل آپ نے قائم کی. مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ یہ دلیل تو مامون جیسے لوگوں کے لیے تھی, ورنہ میرے جد کا اختیار تو یہ ہوگا کہ پولیس رات پر کھڑے ہوں گے, کہیں گے اے جہنم یہ تیرا ہے, یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے, یہ میرا ہے. جسے علی اپنے سے الگ کر دیں گے وہ جہنمی ہوگا, جسے اپنا کہہ دیں گے وہ جنتی ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. بس توفیق ہونا چاہیے, بس دعا یہ ہونا چاہیے, خالق سے کوشش ہونا چاہیے کہ علی یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے. یہ کاش میرا مولا یہ کہہ دے کہ یہ. اور مولائی کی دعا کا ایک فقرہ ہے جس سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولا نے اپنے رب سے کہا, خالق سے کہا کہ پالنے والے تو میرا ویسا رہے جیسا میں چاہتا تھا, تو مجھے اپنا ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو بس میں بھی مولا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کروں گا, اے آقا آپ میرے ویسے آقا اور مولا ہیں جیسا میں چاہتا تھا. اے آقا آپ مجھے اپنا ویسا غلام بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں. بات یہ کہ مولا کہتے ہیں یہ میرا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. جو فرمانا تھا یہ قضا ربک, عبادت سے اللہ چاہتا ہے انسان صاحب تقوی بن جائے. اسے عبادت کی ضرورت نہیں, اسے کیا ضرورت ہے بھائی سجدے کریں یا نہ کریں, ہم کیا فرق پڑتا ہے. تقوی بن جاتا. وقضا ربک,
بس وبالوالدین احسانا، مگر دیکھو خبردار کبھی والدین کو نظر انداز نہ کرنا، حسن سلوک کرتے رہنا، حسن سلوک کرتے رہنا، جب تک حیات ہیں احترام، خبردار ان کے سامنے اوف بھی نہ کرنا، شانوں کو جھکائے رکھنا، غلام کی طرح پیچھے پیچھے چلنا، خبردار کبھی چھڑک کے بات نہ کرنا ان سے، یہ احترام سکھایا گیا۔ اور اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو ان کے لیے ایصال ثواب، حسن سلوک کیا، ایصال ثواب کرتے رہنا۔ یہ مجلس کیا ہے؟ بہترین ایصال ثواب۔ اور اس مجلس کا کتنا ثواب ہوگا؟ جب کئی گنا رمضان میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اگر قرآن صامت کی تلاوت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے تو قرآن ناطق کے ذکر کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جائے گا۔ لہذا اللہ اس ذکر کا ثواب مرحومہ کے روح کو پہنچے گا اور اللہ ان کے درجات بلند کرے گا، جوار معصوم عالم میں دیکھا عنایت فرمائے گا۔ ماں کا مرتبہ بس ایک روایت سنیے، بات مانو کیا درجہ ہے ماں کا، احترام ماں کا بیان جو کیا گیا آپ کی خدمت میں۔ دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مومنہ ہو ماں تبھی اس کا احترام ہے، یا باپ مومن ہو تبھی اس کا، جی نہیں، جی نہیں، اگر غیر مسلم ہے تب بھی احترام ان کا واجب ہے۔ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، بس یہی سے بات حاضر ہوا، عیسائی تھا، کرسچن تھا، کچھ سوالات مولا سے کیے، مولا نے جواب دیے، جواب سے مطمئن ہوا، اسلام قبول کر لیا اس نے۔ کچھ دن مولا کی خدمت میں حاضر رہا، کچھ پوچھنا تھا مولا سے، کچھ تعلیمات حاصل کی، اس کے بعد جب چلنے لگا وہ کہتا ہے کچھ دن کے بعد کہتا ہے کہ آقا اجازت دیجئے، گھر پہ ماں میری تنہا ہے، والدہ ہے میری، مجھے پہنچنا ہے۔ اور کون ہے؟ کہا کوئی نہیں، صرف میری والدہ ہے۔ مولا مجھے کچھ تعلیم کیجیے، کچھ بتائیے، کچھ نصیحت کیجیے، کوئی حکم دیجیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو جانے کے بعد اپنی ماں کی خدمت میں کوئی کمی نہ کرنا، جتنی زیادہ ماں کی خدمت ہو سکے۔ اچھا آپ غور یہ فرمائیں کہ مولا نے یہ نہیں کہا کہ تم تو مسلمان ہو گئے ہو، ابھی تمہاری ماں تو کرسچن ہی ہے، عیسائی ہے، جاتے ہی سب سے پہلے اپنی ماں سے کلمہ پڑھوا کے مسلمان کر لینا۔ نو، یہ نہیں ملتا، یہ نہیں کہا مولا نے کہ جاتے ہی کلمہ پڑھوا کے مسلمان کرنا، یہ نہیں کہا دیکھو خبردار اپنی ماں کی خدمت میں کمی نہ کرنا، کمی نہ کرنا۔ اور اس نے مولا کا یہ قول سنا اور آ گیا، اور آنے کے بعد مولا کی خدمت، اپنی ماں کی خدمت میں لگ گیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن، 2-4 دن جب گزر گئے تو ایک بار اس کی ماں نے جب اس میں غیر معمولی تبدیلی دیکھی تو قریب بلایا اور کہتی ہے کہ بیٹھو بیٹا، بیٹھ گیا۔ کہا بیٹا یہ بتاؤ اس بار تم سفر سے واپس جب سے آئے ہو تو میرا کچھ زیادہ ہی خیال رکھتے ہو، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں، آپ میری ماں ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ کی خدمت کی جائے، آپ کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا، لہذا میں آپ کی خدمت کا ماں تو میں پہلے بھی تھی، لیکن یہ تبدیلی اب پا رہی ہوں میں، اتنا خیال تم پہلے نہیں رکھتے تھے جتنا آپ رکھ رہے ہو۔ کہا کہ ماں اصل میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور میرے مولا نے، میرے آقا نے یہ حکم دیا ہے کہ خبردار ماں کی خدمت میں کمی نہ کرنا۔ کہا اچھا اسلام میں ماں کے حقوق کا اتنا خیال رکھا گیا ہے، بیٹا کلمہ پڑھوا کے مجھے بھی مسلمان کر۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان۔ یاد رکھیے اگر مولا نے کہا ہوتا کہ جاتے ہی تم اپنی ماں سے کلمہ پڑھوا کے مسلمان کرنا پہلے، اور آ کے یہ کہتا اماں ہم مسلمان ہو گئے آپ بھی مسلمان ہو جائیے، تو نصیحتیں کرتی، باتیں سناتی، اچھا اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا تو مسلمان ہو گئے، اور ہم سے بھی کہہ رہے ہیں مسلمان ہو جاؤ۔ بالکل مسلمان نہ ہوتی، اسلام قبول نہ کرتی، بلکہ اسے نصیحت کرتی۔ لیکن اس نے ماں سے مسلمان ہونے کی بات نہیں کی، اسلامی تعلیم پیش کی، اس نے جو حق تھا ماں کا اس پر عمل کیا، ماں کی خدمت کی، اور اس نے اسلام کو قبول کیا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے؟ اسلام شمشیر سے نہیں، اخلاق سے۔ تو ماں کا یہ احترام بس زیادہ سے، اور جب اپنی ماں کا یہ احترام، تو جو رسول کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہوں ان کا کتنا احترام ہوتا ہے، جسے رسول اسلام و معابیہ کے پکارتے ہیں۔ کیا شہزادی کون ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بس مومنہ کے اصحال ثواب کی مجلس ہے۔ کہ جب کسی مومنہ کا یہ مجلس ہوتی ہے تو شہزادی کا ذکر کیا ہے، کتنا احترام ہونا چاہیے، تو جسے رسول کہہ رہے ہو ام ابیہ،
فاطمہ اپنے باپ کے لیے ماں کا درجہ. یقیناً ازواج رسول کے لیے بھی قرآن نے کہا کہ یہ امت کی مائیں ہیں. ازواج رسول امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں. اعلان قرآن میں یہ ہو گیا. اب ممکن ہے کسی زوجہ رسول کے دماغ میں یہ بات آ جاتی, ذہن میں یہ بات آتی کہ اب ہمارا مرتبہ تو کائنات کی تمام عورتوں سے بڑا ہوا ہے, ہمیں امت کی ماں قرار دیا گیا. لہٰذا خالق نے اپنے رسول سے کہا تو تمہارے ازواج کے مرتبے کا اعلان ہم نے کیا ہے, اب میری کنیز خاص کے مرتبے کا اعلان تم کر دو. تمہاری ازواج امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں اور فاطمہ خود تمہارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے. امت کی ماں ہونا اور ہے رسول امت کی ماں ہونا. یہی تو تاکہ جب بزم رسول میں شہزادی کونین تشریف لاتی تھی تو رسول تعظیم کے لیے ہو جاتے تھے. تعظیم, اور صرف تعظیم ہی نہیں, اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے, مرحبا کہتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. اس کا معنی جب تک شہزادی کونین بیٹھی رہتی تھی رسول اپنی جگہ پر بیٹھتے نہیں تھے. یہ مرتبہ تھا. اب ہونا یہ چاہیے تھا, یہ عمل رسول مسلمانوں کے سامنے. تمام کتابیں, تمام تاریخیں متفق ہے اس بات پر کہ رسول اسلام شہزادی کونین کی تعظیم. صحیح ترمذی میں بھی ہے, جب بھی رسول اسلام کی بزم شہزادی کونین آتی تھی رسول اسلام تعظیم کے لیے اٹھے. تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول اسلام کے بعد, اور یہی تھوڑی اس ڈوڑی پہ آ کے رسول سلام کیا کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ. تو بعد رسول دنیا کو یہ چاہیے تھا کہ اس ڈوڑی پہ آ کے سلام کرتی, شہزادی کونین کی تعظیم اور احترام کرتی جیسے رسول اسلام کیا کرتے. لیکن رسول اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی دنیا نے کیا سلوک کیا شہزادی کونین کے ساتھ, کیا سلوک کیا. آئی ضرور مگر سلام کرنے نہیں آئی, آگ اور لکڑیاں لے کے آئی. یہ امت آگ اور لکڑیاں لے کے آئی, اور آنے والے کہتے ہیں کہ علی کو نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. اور جب شہزادی کونین فرماتی ہیں کہ اس گھر میں تو رسول کے نواسے بھی ہیں, حسنین بھی موجود ہیں, کہ کوئی بھی ہو ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. اور صرف کہا ہی نہیں بلکہ گھر میں آگ لگا دی, آگ لگا دی گئی. جلتا ہوا دروازہ شہزادی کونین پر گرایا, پسلیاں شکستہ ہوئیں, کشی سے آگ کھلی تو وارث کے گلے میں رسن دیکھی. کہتی ہے چھوڑ دو ابو الحسن کو ورنہ میں سر کے بال کھول دوں, سر کے بال کھول دوں گی. روایتیں کہتی ہیں ابھی سر کے بال کھولے نہیں تھے کہ مسجد نبوی کی دیواریں بنا. اللہ اللہ, یہ ابتدا تھی, یہ انتہا کربلا میں نظر آئی. یاد رکھیے جو آگ در سیدہ میں لگائی گئی تھی اسی کے شعلے کربلا میں نظر آتے ہیں. کربلا میں جب سب شہید ہو گئے تو خیموں میں آگ لگا دی گئی, خیموں میں آگ لگا دی گئی. جب ایک خیمہ جلتا تھا تو بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی, جب دوسرا خیمہ جلتا تو بیویاں تیسرے خیمے میں چلی جاتی. جناب زینب بیویوں کو لیے ہوئے ایک خیمے میں جا رہی, جب سب خیمے جلنے لگے تو ایک بار جناب زینب بیویوں کو لیے ہوئے اس خیمے میں آئی جس میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام تھے. جناب زینب آ کے شانہ ہلاتی ہیں, شانہ ہلا کے کہتی سید سجاد خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے. بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو, بتاؤ انہیں خیموں میں جل کے مر جائے یا خیموں سے باہر نکلے. بس ارباب اعظم مجلس تمام کر رہا ہوں, لیکن ایک لفظ کہنے کی اجازت دیجیے. شہزادی جناب زینب امام وقت سے پوچھ رہی ہیں, چوتھے امام سے جو پوچھ رہی ہیں کہ بیٹا بتاؤ انہیں خیموں میں جل کے مر جائے یا باہر نکلے, تو کیا شہزادی مسئلہ پوچھ رہی ہیں؟ مسئلہ نہیں پوچھے, کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا تم امام وقت ہو, بتاؤ انہیں خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں. پہلے تو مجھے یہ عرض کرنے دیجئے کہ یہ بیویاں اتنی غیرت دار تھیں کہ اگر شریعت میں گنجائش ہوتی تو انہیں خیموں میں جل کے مر جاتی, مگر خیموں سے باہر نہ نکلتی, خیموں سے باہر نہیں نکلتی. بیٹا تم امام وقت ہو, بتاؤ انہیں خیموں میں جل کے مر جائیں. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا اے شہزادی, مجھ جیسا جاہل اس مسئلے سے واقف, آپ ثانیہ زہرا ہیں, آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں, آپ کو کیا اتنا سا مسئلہ بھی نہیں معلوم ہے؟ اتنا سا آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یاد رکھیے جناب ثانیہ زہرا مسئلہ نہیں پوچھ رہی ہیں, اصل میں امام وقت کی امامت کا اعلان کر رہی ہیں. امام وقت کی امامت کا, اے بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو, بتاؤ انہیں خیموں میں جل کے مر جائے یا باہر نکلیں. امام وقت کا اعلان کر رہی ہیں, امامت کا اعلان کر رہی ہیں. یعنی جو کام نبی نے علی کے لیے غدیر میں کیا تھا وہ کام شہزادی جناب ثانیہ زہرا نے شام غریبہ میں علی ابن الحسین کی امامت کے اعلان کے لیے کیا.
یہ چوتھے امام کی امامت کا اعلان ہو رہا تھا. مسئلہ نہیں بیٹا تم امام وقت ہو, بتاؤ انہیں خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلے. اور چوتھے امام نے بحیثیت امام جو پہلا حکم دیا وہ یہی تھا, وہ بھی اماں جان کا بچانا لازم ہے, خیموں سے باہر نکلیے. ہائے جس کی ماں کا جنازہ پردہ شب میں اٹھا, وہ بیویاں منہ پر تماچے مارتی ہوئی واہ محمد والیا خیمہ کہتی ہوئی خیموں سے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم لن قتلت الحسين وأصحابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریے, شیئر کریے. تھینک یو.